والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. آج ذی الحج کی پہلی تاریخ اور یہ 10 دن بڑے ہی برکت والے اور بڑے ہی عظمت و فضیلت والے ہیں. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ ولل عمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام یعنی من العشر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی افضل دن نہیں ہے، اور جتنا عمل نیکی ان دنوں میں افضل ہے اور دنوں میں افضل نہیں ہے. فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ. ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اور جس نام سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہو کرو. لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو. مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں عام دنوں کی نسبت اللہ کو زیادہ یاد کرو، اور اگر اللہ توفیق دے تو 9 دن، کیونکہ 10واں تو عید ہوتی ہے تو روزہ منع ہے، اگر اللہ توفیق دے تو پھر ان 10 دن کے روزے رکھیں، نہیں تو کم از کم 2 ضرور رکھ لینے چاہیے، 8 کا اور 9 کا. 8 ذی الحج اور 9 کا فرض تو نہیں نا، ضرور کا مطلب ہے کہ ثواب بہت ہی زیادہ ہے، تو بلکہ حضور نے فرمایا ہے وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِّنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، کہ ایک دن کا روزہ باقی مہینوں کے سال کے روزوں کے برابر ہے. یہ کتنا درجہ ہے حضور. اور دیکھیں یہ بھی حضور کی نسبت کا صدقہ ہے نا، کہ ایک روزہ رکھو تے سال دا ثواب لے لو. ایک روزہ رکھ کے سال دے روزیاں دا، تو یہ ہمارا تو کوئی کمال نہیں. محمد کی الفت بڑی چیز ہے، سارے ایک باری پڑھ لو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محمد کی الفت بڑی چیز ہے اور میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے، میری ان سے نسبت، یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے. فرمایا کہ ان صیام یوم منہا یعدل بصیام سنۃ، ایک سال کے روزوں کے برابر ایک روزہ ہے. والعمل فیہن یضاعف ب700 ضعف، ان مہینوں کا عمل باقی مہینوں کے عمل سے 700 گنا زیادہ، باقی مہینوں کے عمل سے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. جڑیاں نیکیاں کرتے ہیں اللہ تھوڑی بہت ود کرتی توفیق تھا، اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں، مگر کوشش تو بندے کو کرنی چاہیے. اور ایک دوسری حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام یعنی الايام العشر.
مفہوم تقریباً یہ وہی ہے کہ ان دنوں میں اللہ کو جو عمل پیارا ہے ان کے علاوہ اور دنوں میں پیارا نہیں ہے۔ اب ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی اللہ کو ان دنوں میں عمل سے پیارا نہیں ہے؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان دنوں سے زیادہ پیارا الا خرج رجل بنفسہ و مالہ فلم یرجع من ذالک من الشیء او کما قال، ہاں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنی جان بھی خرچ کرتا ہے، وہ مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، جان کو بھی قربان دیتا ہے، کچھ واپس لے کے نہیں آتا، اس کا عمل ان کے عملوں سے زیادہ ہے۔ باقی اور کسی کا عمل ان عملوں سے ان مہینے ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ نہیں ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی والفجر، اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے فجر کی۔ مختلف اقوال ہیں، ولیال عشر، اور قسم ہے مجھے 10 راتوں۔ تو اس سے زیادہ تک لیال اور فجر کو دیکھا جائے تو ذی الحج کی فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں ذی الحج کی۔ اور بھی اقوال ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں، اور دن بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی افضل دن ہیں۔ تو ان دنوں میں بندے کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ معمول سے ہٹ کر زیادہ کام کرے، جڑا نیکی کرتا ہے نا کچھ زیادہ کر لے، دیکھنے کہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ بلکہ عرفہ کی روزہ 9 ذی الحج تو بہتر ہوتا ہے 8 کا بھی رکھ لیں، مگر 9 ذی الحج کے روزے میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنے 1 سال دے کوئی معمولی گل تو نہیں، کھلا ہے فیض کا چشمہ، یہ اللہ تو دیتا ہے نا، ہم نہ لیں تو ہماری کمزوری ہے، اللہ تو ثواب دے۔ دیکھو ایک حدیث ثواب دینے کی بات آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میں عرض کرنے کہ ثواب اتنے کڈا سوکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو فرما بردار اولاد محبت کی نظر سے ایک مرتبہ ماں باپ کو دیکھے، اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ ان حج کنے پیسے لگتے ہیں؟ ہوں تو بہت سارا کام ود گیا نا، اور پھر عرفات بنا کڈا اوکھا ہونا بندہ، تو پھر بھی یقین نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے گھر میں امید ضرور رکھنی چاہیے نا، مگر یقین سے بندہ نہیں کہہ سکتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ پیار سے 2 گلا نا، والا دن بار فرما بردار بھی ہو اور دیکھے بھی پیار سے، شفقت سے، تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کہ وہی نظر میات مرۃ، یا اللہ یا رسول اللہ اگر کوئی 100 بار ویکھے تو میں اللہ اطیب و اکبر، اتنے کہڑا ثواب دا گھٹ ہے، دیکھی جاؤ اللہ ثواب دیتا جائے گا۔ کھلا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور انہیں خدمت کی توفیق ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور انہیں ان کی خدمت کی توفیق ہوتی ہے۔ کھلا ہے فیض کا چشمہ، یہ سودے ہیں مقدر کے، تو ہر مسلمان صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے، جب تک وہ صاحب نصاب ہے اور جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ
صاحب نصاب ہے اور جب تک وہ زندہ ہے اس پر ہر سال قربانی واجب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ کا 10 سال کا قیام تھا تو آپ نے ہر سال قربانی دی۔ تو ہر صاحب نصاب جس کے پاس ضرورت اصلیہ یا حوائج اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو تو وہ شریعت کے نزدیک صاحب نصاب ہے۔ ظاہر بات ہے عاقل بالغ تیرے تے واجب ہے بھائی، تیرا منڈا بھی ہونے لگتا ہے واجب ہونا اگر اس کے پاس پیسے ہوتے۔ عاقل بالغ ہے نا، عاقل بالغ، پاگل پن نہیں، نابالغ پن نہیں، کیونکہ نابالغ جو ہے وہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں ہوتا ہے نا، تو اور اس کا ثواب کتنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عامل ابن آدم، فوجی صاحب سمجھنا میرے کول بیٹھ آج اے سید ہے ان تو ما جا منہ تو ہے چنگا نا، ما عامل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے دن یوم النحر کوئی عمل بھی قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قربانی کے دن سب سے زیادہ پیارا عمل، ایک بندہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے قربانی نہیں کرتا تو اس کی قربانی اس کے منہ پر ماری جائے گی، کیونکہ عبادت اللہ کو وہ منظور ہے جو اس کی محبوب کی سنت کے مطابق کی جائے۔ اللہ کو عبادت وہ قبول ہے جو مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ تو مصطفیٰ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کے دن کوئی عمل قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں۔ ہاں اپنی واجب قربانی کرنے کے بعد جو مرضی نیکی کا کام کرے، غریب کو دے، فقیر کو دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قربانی نہ کرے جی کسی بیوہ کو دے دے، قربانی نہ کرے کچھ۔ حضور سے زیادہ تو کوئی غریبوں کا حقدار، غریبوں کا مدد کرنے والا، خیال کرنے والا رسول اللہ سے زیادہ تو کوئی نہیں نا، بلکہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ تو اگر ایویں گل ہوندی تو سرکار 100 اونٹوں کی قربانی اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 63 اونٹ حضور نے، اور باقی حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ تم ذبح کر دو۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے نہ 63 نہ گھٹ آپ ذبح کیتے نہ ود، 50-60 کر لیندے، 70-75 کر لیندے، پورے 63 فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا تھا کہ میری عمر 63 برس ہوگی، اس لیے آپ نے اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائی، ایک جان۔ اور دیکھو بات سے بات آ گئی، اونٹ ذبح کرنا کتنا اوکھا کم ہے، پورا محلہ کٹھے ہوتا ہے ایک اونٹ ذبح کرنے واسطے، تو ادھر 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، تو وہاں کوئی مشکل نہیں تھی، قابل توجہ، وہاں کوئی دقت پیش کوئی مشکل نہیں تھی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے حضور ایک اونٹ کو ذبح کر کے فارغ نہیں ہوتے تھے کہ دوسرا اونٹ خود بخود اپنی گردن سرکار کے سامنے کر دیتا تھا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم ہوگا، انوار ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔
علی صاحب پکے سارے چلا جائے. دیدار کا عالم ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہم آہوان صحرا سرے خود نہادہ بر کف. امام غالباً مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جنگل کے سارے ہرن اپنی سر ہتھیلی پر لیے کھڑے ہیں اس امید سے کہ سرکار آئیں اور ہمیں ذبح فرمائیں. ہر کوئی فدا ہے کہ ہر کوئی فدا ہے کہ ہر کوئی فدا ہے. اور ویسے مسئلہ تو یہ نا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے، کیونکہ وہ بھی شعور رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے، مگر ادھر معاملہ ہی اور ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے دن قربانی کرنے سے کوئی بھی عمل اللہ کو زیادہ پیارا. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں سمیت آئے گا. کھروں. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَقَامٍ مِّنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول پہلے ہو جاتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. تو فرمایا بوجھ سمجھ کے قربانی نہ کرو، خوش دلی سے کرو. جب اتنا ثواب ہے تو پھر بوجھ. اور پہلی میں اکثر کہتا ہوں بنیادی بات یہ ہے سب سے ہر عبادت میں اور یہاں بھی کہ مقصد اللہ کو راضی کرنا. مقصد کیا ہو کہ جو اللہ نے میرے ذمے، اللہ کے محبوب نے میرے ذمے یہ قربانی لازم کی ہے، میں اس کو ادا کرنے کے لیے یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہوں. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا تعلیم امت کے لیے نا، قل اے محبوب فرما دیجیے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نوسوں کی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میرا دنیا سے جانا، سب للہ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین. اور اللہ نے یہ انا آتینا کل کوثر، انا اس کا شان نزول شارٹ کٹ ہی کرتا ہوں. حضور کے ایک صاحبزادے کا وصال ہوا تو عام طور پر یہ ہے کہ بندے کا نام بیٹے سے باقی رہتا ہے. تو کافروں نے کہا کہ یہ حضور علیہ باللہ ابتر ہے، بے نشان، ان کا ذکر باقی نہیں رہے گا. تو ظاہر بات ہے کہ طبی طور پر حضور کو صدمہ تو ہوا. تو اللہ نے یہ صورت پوری نازل فرمائی، انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، آدھا میں نے دشمن، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں، پڑے خاک ہو جائیں. صحابہ نے حضور سے پوچھا ما هذه الاداہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یعنی ہم قربانی کس مقصد کے لیے کرتے ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم کی سنت. حضرت تو ہر آدمی طبی طور پر لالچی ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا. طبی طور پر
ہم زیادہ دنیا کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ آخرت کی طرف ہے، طبی طور پر چاہتے بھی سانو کچھ ملے، سانو کچھ۔ حضور نے جہاں فرمایا نا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، حضور سانو کی ملے گا؟ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شارۃ حسنۃ، فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ قالوا فالصوف، یا رسول اللہ اون میں تو بے شمار، فرمایا اللہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی عطا فرمائے گا۔ کھلا ہے فیض کا چشمہ، یہ سودے ہیں مقدر کے، لے جس کا جی چاہے۔ اور میں نے پہلے ہر سال اپنی طرف سے قربانی واجب ہے۔ اپنی قربانی دینے کے بعد جس کو توفیق و طاقت ہو وہ ماں باپ کی طرف سے دے یا کسی بھی عزیز رشتہ دار کی طرف سے دے، اور اگر کسی کو توفیق ہو تو وہ رسول اللہ کی طرف سے بھی قربانی ادا کرے۔ کسی کو توفیق ہو تو وہ رسول اللہ کی طرف سے بھی، اس لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے۔ حضرت علی کتنی قربانیاں کرتے تھے؟ تو حضور علیہ السلام کے بعد کتنی قربانی کرتے تھے؟ تو ایک بندے نے پوچھا حضور ایک قربانی تو آپ کی ہے تو دوسری قربانی؟ فرمایا اوصانی خلیلی ان اضاحی عنہ فنا اضاحی عنہ، کہ مجھے رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ ایک قربانی میری طرف سے کیا کرنا، تو لہٰذا میں ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک سرکار کی طرف سے کرتا ہوں۔ ایک اپنی، مطلب یہ ہے کہ اپنی کرنے کے بعد کسی کے پاس توفیق ہے تو وہ کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی طرف سے کرے ہی نہ تو دوسروں کی طرف سے کرے، کیونکہ اپنی طرف سے کرنا واجب ہر سال واجب ہے اور دوسرے کی طرف سے کرنا مستحب ہے، نفل ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ واجب چھوڑ دیں نفل پر عمل کریں۔ ہمارے یہاں ویسے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نفلوں کے پیچھے زیادہ پڑتے ہیں اور جو ضروری باتیں ہیں ان کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قربانی کرنی ہے عید پڑھنے کے بعد۔ عید پڑھنے سے پہلے جس نے کی وہ قربانی نہیں بلکہ گوشت ہے، قربانی نہیں۔ تو حضور جب عید پڑھ کے تشریف لائے تو ایک صحابی تھے ابو بردہ، وہ پہلے قربانی کر چکے تھے، اس خیال سے کہ پڑوس ہیں ہمسائے کو جلدی مل جائے گا گوشت۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو قربانی نہیں گوشت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اب اور تو کوئی جانور نہیں ہے، 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے۔ کتنا؟ حالانکہ بکرے سال کا، اونٹ 5 سال کا اور گائے بھینس 2 سال۔ تو حضور میرے پاس تو اب 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے۔ فرمایا جا تو کر لے، تیری طرف سے جائز ہے اور قیامت تک کسی اور طرف سے جائز نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ دیتے اللہ ہی نے دیتے، اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے دیا ہے؟ یہ نہیں بھی اللہ کو ریا کچھ نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو جو کچھ دیا دیا، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اپنے محبوب کو اللہ نے دیا ہے نا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں قابل توجہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عزت بخشی ہے، یہ اکرام ہے۔ سوکھا سارے بول دیو
یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا، مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا، سب کچھ خدا کا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار بخشا تو حضور نے فرمایا جا تو کر لے، تیری طرف سے جائز ہے اور کسی طرف سے جائز نہیں۔ حضرت شارٹ کٹ، بہت ہی شارٹ کٹ، حضرت خزیمہ ایک صحابی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من شاہد لہو علیہ خزیمہ تو فہو حسبہ، خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے، ابو بکر کی 1 کے برابر ہے، عمر کی، عثمان غنی کی، حیدر کرار کی 1 کے برابر ہے، مگر سرکار کا خصوصی اختیار کہ آپ نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کے برابر قرار دیا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ جیڑا بندہ قربانی ذبح کرنا جاندا ہے انہوں چاہیے کہ خود ذبح کرے۔ جس کو ذبح کرنا آتا ہے نا اسے چاہیے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ تو اگر ہاتھ سے ذبح نہیں کرتا ہے تو پھر کوشش کرے کہ ذبح کے وقت اس کے پاس موجود رہے، اس کے پاس موجود رہے۔ دیکھیے سرکار کی امت پر رحمت ہے، سرکار کی، حضور علیہ السلام نے قربانی فرمائی اور قربانی کرنے کے بعد اللہ سے عرض کیا اللہم ھذا عنی، یا اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، وَأَمَّن لَّمْ يُدَعِ مِنْ أُمَّتِي، اور میری امت کے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے اس کی طرف سے بھی قبول فرما۔ حضور کو امت سے کتنا پیار ہے، فرمایا عرض کیا اللہم ھذا عنی، یا اللہ یہ میری طرف سے قبول کر لے، وَأَمَّن لَّمْ يُدَعِ عَنْ أُمَّتِي، اور جو میری امت کے لوگ قربانی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا یہ حضور کی خصوصیت، ورنہ ایک قربانی تو ایک ہی طرف سے ہوتی ہے نا حضور کی۔ اور یہ بات سے بات ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا امتی 1 مد، 1.25 سیر سمجھ رہے، 200 ہی سمجھ رہے، 2 سیر، 1 مد جو میرا صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے 1 مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے سے ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے تو نبی کا ثواب کتنا ہوگا؟ جب حضور کی زیارت کرنے کے برکت سے ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے تو پھر حضور جو قربانی دی تو قیامت تک کے سارے امتی جو ذبح نہیں کر سکتے میرے آقا نے سب کی طرف سے قربانی۔ تو پھر یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ قربانی کے جانور کو بھوکا پیاسا ذبح رج کے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے، اور جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی اس کے رگ و ریشے سے جان نہ نکل جائے، نہ اس کی کھال اتارنی چاہیے، نہ اس کے باقی اعضاء کو کاٹنا چاہیے، مکمل طور پر ٹھنڈا ہو جائے ایک جانور کو۔ اور پھر مستحب یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ مستحب کیا ہے کہ گوشت کے 1 اپنے لیے، 1 عزیزوں کے لیے اور 1 فقیروں کے لیے، اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جڑا آپ خاندانہ جی کرے او فقیرانو دے دو، یہ بھی غیر مناسب ہے نا۔ کوشش کرو، جو صاحب استطاعت وہ تو سال بھر کھاتے ہی رہتے ہیں نا، تو اب بکرے کا گوشت تو کسی کو دستیاب ہے، بکرے کا گوشت، تو اس واسطے کوشش کرو کہ جڑے نہیں کھا سکتے انہوں دیو۔ دیکھو آیت نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو اللہ کی جو تم پسند کرتے ہو۔
حضرت ابو طلحہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جو مسجد نبوی کے سامنے باغ ہے نا، مجھے سب سے پیارا ہے، آپ جسے چاہے عطا فرما دیں۔ یہ ان کے سامنے آخر اللہ ہم سب کو حسن نیت، حسن عمل اور حسن خاتمہ کی دولت سے